اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 17 تاریخ اور لائیو ٹرانسمیشن لکھنؤ سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین اکرام، یوں تو آپ کے سوالات بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں اور یہ گفتگو بہت عظیم ترین موڑ پر جاتی ہوئی آگے بڑھتی رہی ہے۔ زندگی کا کارواں بھی آگے بڑھ رہا ہے اور اس وبا کے ساتھ جس کے لیے ہم سب دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگارہ اسے نیست نابود کر دے تاکہ وہ خوشیاں پھر سے دوبارہ ہماری زندگی میں آئیں اور ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے اور ان سے محبت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ اور ہاں، خاص وجہ ایک اور بھی ہے کہ ان کے دشمنوں سے برات یعنی ان سے نفرت بھی کرتے رہیں۔ آج ہم شاید اس موضوع کو ڈسکس کریں کہ محبت کے ساتھ ساتھ معدت کے ساتھ ساتھ کیسے دشمنوں سے برات کی جائے۔ برات آخر میں لفظ کیا ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، اس پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، جیسے کہ اب محبت کی بات ہے کہ ہم سے حضور سرور کائنات نے جب اللہ سے یہ کہا کہ ہم اجر رسالت کیا ہے، تو اجر رسالت کے لیے ہم سے صرف محبت اور معدت مانگی گئی ہے۔ تو صرف کیا اتنے پر ہی اکتفا ہے یا ہمیں دشمنان اہل بیت سے برات بھی کرنی ہے؟ اور جب ہم برات کہتے ہیں تو برات کی تفسیر کیا ہے اور کیسے یہ کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بے شک جب لوگوں نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہا کہ ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں اور آپ نے جو یہ ہم کو راستہ دکھایا ہے اور ہمیں جو زندگی میں نجات دی ہے اس کی اجرت کیا ہوگی، پیغمبر نے کہا کہ میں تو اللہ کا مامور ہوں۔ بہرحال آیہ الہی نازل ہوئی اور آپ کو اجرت جو ہے جو کہ خاص ہے آپ کے لیے وہ مودت قرار دی گئی، جی، یعنی آپ سے اور آپ کے آل سے محبت کرنا۔ اور تقریباً تمام فرق اسلامی سوائے ناصبیوں کے اس بات کے قائل ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے محبت ضروری ہے، اور اگر ان سے محبت نہ کی جائے تو اسلام کا جو ٹائٹل ہے وہ کسی انسان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ محبت اہل بیت سے کرنا سب کی نظر میں ضروری ہے۔ اب سوال یہ کہ محبت کا معیار کیا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں اور محبت کیسے معلوم کی جائے کہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، محبت کا معیار اطاعت ہے۔ جی، اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کی اطاعت کرتے ہوں۔ بے شک۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے محبت ہے لیکن آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ محبت زبانی ہے لیکن محبت نہیں ہے۔ کتنا عام سی بات ہے، ہم دنیاوی محبتوں میں کتنی آسانی سے ہم باتوں کو مان لیتے ہیں اور کتنی آسانی سے اپنی خواہشوں کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن ہم جب اہل بیت کی بات آتی ہے اور خدا کی بات آتی ہے اور رسول کی بات آتی ہے تو ہزاروں مشکلات اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو میری عادت ہے اور صاحب یہ تو میری پسند ہے۔ لیکن جب دوسرے معاملات آتے ہیں، دنیاوی معاملات آتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا ہی اطاعت ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی سے محبت کرے اور پھر اس کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کرے۔ بہت چھوٹی سی مثال ہے، دنیاوی محبتوں میں بہت خوبصورت محبت ماں کی محبت ہے۔ جی، ماں ہزاروں ایسے عمل انجام دیتی ہے جو اس کو پسند نہیں ہوتے، لیکن وہ صرف اس لیے انجام دیتی ہے کہ جس کو پسند کرتی ہے، ہمیں آپ کو پسند ہے، اس لیے ہماری مائیں ہمارے لیے کام انجام دیتی ہیں۔ ہزاروں کھانے ایسے پکاتی ہیں، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے میری ماں کو یہ غذا پسند نہیں ہے لیکن مجھے پسند ہے لہٰذا پکاتی ہے اور بہت چاؤ سے پکاتی ہے اور بہت چاؤ سے کھلاتی ہے، صرف اس لیے کہ مجھے پسند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ختم کر دے اور جس سے محبت ہے اس کی خواہشات کو، اس کی پسند کو زیادہ مقدم کیا جائے۔ تو جب اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے اور یہ معلوم ہے کہ اجر رسالت یہی محبت اور مودت ہے، تو پھر ہمیں اطاعت بھی کرنی ہے، ان کی پیروی بھی کرنی ہے، ان سے اظہار محبت بھی کرنا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، یہ محبت کا لازمہ ہے۔ جی، اگر آپ کہیں کہ یہ محبت الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے، نہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو بہت آٹومیٹک ہے، بہت نیچرل ہے اور یہ منطقی بھی ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہر وہ چیز جو اس کی ضد ہے، جو اس کا مخالف ہے، جو اس کے اپوزٹ ہے، اس سے آٹومیٹکلی آپ کو نفرت ہو جو اس کا دشمن ہے، جو اس کا دشمن ہے۔ یقیناً ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کریں
اور اس کے دشمن سے بھی محبت کا دعویٰ کریں یا اس کے لیے نرم گوشہ رکھیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم دنیا کی عام زندگی میں یہ کام انجام نہیں دیتے۔ کوئی عاقل اس کام کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ صاحب مجھے ان سے محبت ہے لیکن ان کے دشمن سے بھی مجھے کوئی خاص پریشانی نہیں ہے۔ یہ ڈپلومیسی ہو سکتی ہے، یہ نفاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت کا نیچرل آؤٹ کم یہ ہے کہ انسان محبوب کے دشمن سے دشمنی رکھتا ہے، دشمنی برتتا ہے۔ کیا کہنا، ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی سے محبت ہے اور اس کے دشمن سے بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک عام سی بات ہے، ایک چھوٹی سی کسی سے مسئلہ ہو جائے اور کسی سے محبت ہو اور اس کا کسی سے مسئلہ ہو جائے تو ہمیں اپنے آپ اس سے تنفر ہے، جبکہ اس کا مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، لیکن اس نے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اس کو پریشانی ہے، لہٰذا مجھے اپنے آپ اس تیسرے شخص سے پریشانی ہونے لگتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر انسان کہے اور اپنے آپ کو تولے کہ دنیاوی معاملات میں ہماری برات کس طرح ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری برات کس طرح ہے۔ برات کے لیے جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ برات، دیکھیں برات کا مطلب ہوتا ہے اظہار بیزاری۔ جی، اظہار بیزاری کے بہت سے طریقے ہیں۔ اظہار بیزاری سب سے پہلی زبانی ہے، یعنی آپ زبان سے کہیں کہ مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں ان سے الگ ہوں، یہ اظہار ہونا چاہیے زبان سے، جی، نہ کہ صرف میرے دل میں یہ ہے کہ میں ان سے کچھ نہیں رکھوں گا، نہیں، زبان پہ آنا چاہیے کہ میں ان کا مخالف ہوں، پہلی چیز یہ۔ دوسرا عمل بھی میرا اس سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وہ عمل جو اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، جو میرے محبوب کا دشمن ہے، مجھے اس عمل سے دوری اختیار کرنا ہے۔ تو براعت زبانی بھی ہے اور براعت عملی بھی ہے، دونوں ہونا ضروری ہے اور دونوں علنی بھی ہونا ضروری ہے۔ اب کہاں علنی ہونی ہے، کہاں زبانی ہونی ہے، کہاں عملی ہونی ہے، یہ ہر انسان کے اختیار میں ہے۔ میں آپ کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے۔ یقیناً ہم کس ماحول میں ہیں، کن حالات میں ہیں، کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، اس حساب سے ہر عاقل اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے ایک نرم گوشہ رکھنے والا انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوں، چاہنے والا ہوں، تو یہ جھوٹا ہے۔ خود امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان ہم سے محبت کا دعویٰ کرے اور ہمارے مخالفین کی محبت کا نرم گوشہ رکھتا ہو، نہ کہ محبت کرتا ہو، اللہ اکبر، صرف ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، تو ہم میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خصوص دیکھیں عام انسانوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت تو یہ نیچر کے ساتھ ساتھ، لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہماری زندگیوں میں۔ جی، اگر زندگیوں میں پڑتا بھی تو آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ائمہ علیہ السلام کے دشمنوں کے عمل کے نتیجے میں تمام انسانیت کو نقصان ہوا ہے، حق اور باطل کا مسئلہ ہو گیا ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ جی، لہٰذا ان سے اظہار براعت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان سے تنفر کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ان کی دشمنی کر رہے تھے، ایک شخص سے دشمنی کر رہے تھے، جی، بلکہ ایک کردار سے دشمنی کر رہے تھے جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے لوگ جہنمی ہوں گے صبح قیامت تک، کتنے لوگ گناہ گار ہوں گے صبح قیامت تک۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخصیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے اس حکم کے نتیجے میں صبح قیامت تک جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ سب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، ظلم وہ نہیں کر رہا لیکن وہ سبب بن رہا ہے صبح قیامت تک ظلم ہونے کا، وہ سبب بن رہا ہے صبح قیامت تک العیاذ باللہ زنا ہونے کا اور صبح قیامت تک چوری ہونے کا۔ اب صبح قیامت تک جو چوری ہو رہی ہے، جو العیاذ باللہ زنا ہو رہا ہے، جو بھی ظلم ہو رہا ہے، یہ سب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور اس کا ذمہ دار مانا جائے گا۔ لہٰذا براعت ضروری ہے۔ براعت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ زبان سے ہم اظہار براعت کریں کہ فلاں سے ہماری کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا عمل سے کریں، عمل میں ہم اظہار کریں کہ ہمیں ان سے براعت ہے۔ ایک دفعہ عمل بھی دو طرح کا ہے۔ ایک دفعہ ہم عمل میں اظہار براعت کریں، مثال کے طور پر جشن منائیں، کسی دشمن اہل بیت علیہ السلام کے مرنے پہ ہم جشن برپا کریں، یہ عملی اظہار براعت ہے۔ بہت اچھی چیز ہے، ائمہ نے پسند کیا ہے اس چیز کو، کوئی مناہی نہیں کیے، لیکن اس میں عمل ایک اور ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ اس براعت میں پھر کوئی ایک ایسا عمل نہ جوڑیں جو اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ کیا کہنے، مثلا ہم خوشی منائیں جی، لیکن ہم اس کے اندر رقص کریں العیاذ باللہ، ہم خوشی منائیں اس کے اندر ہم موسیقی شروع کر دیں، ہم خوشی منائیں ہم اس کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال کریں جو اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ ایک دفعہ حقیقت کا بیان کرنا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے چوری کی ہے، تو میں ان کو بھرے بازار میں یا عدالت میں جا کر اگر چور نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ چور کو چوری کہا جائے گا، جی، لیکن میں اس کو ایک ایسی چیز کی نسبت دوں جو اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ مجھے عدالت میں قاضی نے بلایا کہ ان صاحب نے چوری کی ہے، میں گواہ ہوں، گواہ کے طور پر گیا ہوں،
تو میں کہوں کہ صاحب میں تو متقی پرہیزگار ہوں، انہوں نے چوری تو کی ہے لیکن میں یہ جملہ دہرا نہیں سکتا کیونکہ وہ متقی نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ یہ کہ چور کو چور کہا جائے۔ تو اگر کسی کا شجرہ خراب ہے تو اس کا شجرے کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی چیز بیان کی جائے جو ہے، الگ سے کوئی چیز بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ہمارے پاس بعض روایات ہیں جہاں حتیٰ دشمنان اہل بیت، خصوصاً وہ لوگ جو بدعت رائج کرنے والے ہیں، ان کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو ان سے دور کرنے کے لیے ان پر تہمت لگانے کی بھی جواز دیا گیا ہے، لیکن یہ خاص موارد میں، یعنی فتنہ پھیلانے والوں کے لیے، کہ جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، جو لوگ بدعت کو رائج کرتے ہیں، بعض روایت ہمارے پاس ہیں جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، کیونکہ ان کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ اگر وہی حقیقت بیان کر دی جائے، وہ سارے عیب موجود ہیں جو وہ بیان تمام کیے وہ جا چیز سکتے ہیں، ان کے اندر موجود ہیں، وہ بھی کمال تک موجود، حالانکہ اس جملے کے لیے کمال یہاں پہ لفظ استعمال نہیں ہوتا اس چیزوں کے لیے، لیکن بہرحال اتنے زوال میں ہیں وہ کہ اگر صرف حقیقت بیان کر دی جائے تو کوئی بھی عاقل ان کے پیچھے نہیں جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اظہار برات کریں، اظہار برات زبانی بھی ہو، اظہار برات عملی بھی، عملی جشن منانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہر اس عمل سے دوری میں، اگر اہل بیت کا حق غصب کیا گیا اور ہم لعن کرتے ہیں ایسے ہر اس شخص پر جس نے اہل بیت کا حق غصب کیا، تو پھر ہم بھی اہل بیت کا کوئی حق غصب نہ کریں۔ ان میں سے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ زکوٰۃ اہل بیت کو نہیں دی جائے گی، لیکن اہل بیت کے ماننے والے، چاہنے والوں کو تک پہنچنا چاہیے ان کا حق، تو ان کا حق غصب کرنا اہل بیت کا حق غصب کرنا ہے۔ بے شک سہم امام علیہ السلام ادا نہ کرنا بالکل اسی طرح جیسے فدق چھین لینا ہے، بالکل اسی طرح، کوئی فرق نہیں ہے۔ چوری ہوتی ہے، چاہے 1 روپے کی ہو چاہے 10,000 روپے کی ہو، چوری ہے۔ لہٰذا ہمیں عملی بھی براعت کرنی ہے اور ہمیں ہر اس عمل سے دوری کرنی ہے، عملی طور پر جو اہل بیت کو پسند نہیں ہے، خود اور اس عمل سے بھی دوری کرنی ہے جو ان کے دشمنوں نے انجام دیا، جس کے نتیجے میں اہل بیت کو نقصان ہوا اور پریشانی ہوئی۔ تو براعت ضروری ہے۔ جی، اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں ضروری نہیں تو ضروری ہے، فروع دین میں سے ہے، ہم تو فروع دین میں اس کو لکھتے ہیں، لیکن اصل میں بعض علماء کا نظریہ یہ کہ اصل میں یہ اصول دین میں سے، یعنی باب امامت اور نبوت کی جب بحث ہم کریں گے تو اس میں سے، لیکن چونکہ عملی چیز ہے لہٰذا علماء نے اس کو فروع دین میں لکھ دیا ہے کہ 90 اور 10 پہ تولا اور تبرہ کو ہمارے یہاں لایا گیا ہے، کہ اس لیے لایا گیا ہے کہ عملی ہے۔ کیونکہ آقا اب ایک سوال ہے میرا اس درمیان، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں 10ویں نمبر پہ تبرہ کی بات کرتے ہیں تو کچھ ہمارے ہی لوگ وہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم انٹلیکچوئل ہیں، ہمارے بڑے مراسم ہیں ان لوگوں سے کہ جو اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بیان کیا جائے اور ان کے دشمنوں کی جو پستی ہے اس کو بیان نہ کیا جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم فضیلت کو بیان کر کے ثواب کما سکتے ہیں اور ان پر تبرہ نہ کیا جائے۔ تو اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے، کیسے شریعت اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، کسی کے انٹلیکچوئل ہونا اس بات سے طے نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھنے لگے، اور اس طرح کے لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں سماج کے لیے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، ان کے سمجھنے نہ سمجھنے سے دین نہیں چلے گا۔ قرآن نے برات کی ہے، قرآن بھی یہ کر سکتا تھا، صرف انبیاء کے فضائل پڑھتا، شیطان کا تذکرہ ہی نہیں کرتا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیا ضرورت تھی شیطان کے عمل بیان کرنے کی؟ قرآن میں کیا ضرورت تھی؟ عبرت کے لیے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اہل بیت پر ظلم کیا گیا۔ اگر یہ بیان نہیں ہوگا کیا کہنا تو ہمیں موسیٰ معلوم کا تذکرہ کیسے ہوگا تو فرعون کا تذکرہ ہونا ہی ہونا ہے، ورنہ صرف موسیٰ کی فضیلتیں خدا بیان کر دیتا، صرف جناب ابراہیم کی عظمتوں کو بیان کر دیتا، صرف جناب صالح کی عظمتوں کو بیان کرتا۔ کیوں جناب صالح کی قوم کی بدکاریوں کو بیان کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوط کی قوم کی بدکاریوں کو بیان کیا جا رہا ہے؟ کیوں جناب ابراہیم کی قوم اور نمرود کی پریشانیوں کو، بدکاریوں کو بیان کیا جا رہا ہے؟ کیوں شیطان رجیم کے سلسلے میں اس طرح سے جملے بیان کیے جا رہے ہیں؟ کیوں پورا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے؟ صرف جناب آدم کی خلقت کا واقعہ بیان کرا جاتا اور جناب آدم کو زمین پہ بھیجنے کی بات بتا دی جاتی، یہ سارا قصہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان کا پورا قصہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن بہت اہم کتاب تھی، قرآن ہمیشہ کے لیے ہدایت بن کے آئی تھی، قصے کہانی کی کتاب تو تھی نہیں، تو ان قصے کہانیوں کو کیا ضرورت تھی ایڈ کرنے کی؟ یہ براعت قرآن میں کیوں ہے؟ خداوند عالم خود کلمہ براعت کو استعمال، ایک پورا سورہ اتار دیا اس نے سورہ براعت کے نام سے، وہی ایک واحد سورہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے ابتدا میں۔ تو یہ کہنا کہ صاحب صرف فضیلت بیان کریے اور دشمنوں کے رذائل بیان نہ کریے، یہ نص قرآن کے خلاف ہے، عمل قرآن کے خلاف ہے، عمل اللہ یعنی سنت الہیہ کے خلاف ہے اور سنت نبوی کے خلاف ہے۔
آپ کو نہیں کرنا نہ کریے، آپ حساب جانے اور آپ کے خدا آپ کا حساب جانے اور اہل بیت آپ سے سوال کریں گے. لیکن آپ اس نظریے کو پیش کر کے تمام علماء کے نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں، امام کے نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں. ابھی میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص نرم گوشہ رکھتا ہے، یہ نرم گوشہ ہی رکھنا ہے، جی کسی کا برائی بیان نہ کرنا جب وہ دشمن اہل بیت ہے، کسی کی برائی بیان نہ کرنا کہ وہ دشمن اہل بیت ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب، ہم اس کی برائی بھی بیان نہ کریں، صرف اہل بیت کا قصیدہ پڑھیں. ابھی امام نے فرمایا کہ نرم گوشہ رکھتا ہو، ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے. جی تو اپنا معاملہ خود انسان طے کرے. دونوں ضروری ہیں، بغیر دونوں کے ایک بھی ادھورا رہ جائے گا اپنے آپ میں. ہمیں اہل بیت کے فضائل بھی بیان کرنے ہیں اور ہمیں دشمنوں کے رذائل بھی بیان کرنے ہیں. واہ واہ. ہمیں طہارت تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم نجاست سے پرہیز کریں. اگر باب طہارت سے پہلے باب نجاست بیان نہ کیا جائے تو ہم طہارت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. طہارت مطلب ہی ہے نجاست سے دوری کا. جی اسی لیے ہم 11 نجاستیں توضیح المسائل میں پہلے لکھتے ہیں، مطہرات بعد میں لکھتے ہیں، کیونکہ جب تک تم ان نجاستوں کو نہیں پہچانو گے تم طہارت تک نہیں پہنچ سکتے. تو جب تک ان نجاستوں کو، کچھ نجاستیں سامنے ہوتی ہیں، یعنی یہ جیسے خون و پیشاب و پیخانہ یہ چیزیں، اور کچھ نجاستیں کردار کی ہوتی ہیں جی جو اس سے بدتر ہوتی ہیں، کیونکہ ان سے بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے. لیکن اگر ان کرداروں کی نجاست کسی کے جسم اور ذہن تک پہنچ گئی تو پھر اس کو نجات ملنا بہت مشکل ہے. لہٰذا ان کرداروں کا ذکر ہونا ضروری ہے کہ ان سے دوری کے بعد تم سائے تطہیر میں پلی ہوئی مطہرات تک پہنچ سکتے ہو ہی نہیں سکتا کہ ان نجاستوں سے آپ ان کو پہچانے بغیر آپ ان طہارتوں تک پہنچ جائیں. ان نجاستوں کو پہچاننا ضروری ہے. تو نجاست کو ہم کیسے پہچانیں گے جب تک ہم بیان نہ کریں کہ انہوں نے کیا کیا نجس کام کیے ہیں. لہٰذا بیان ہونا ضروری ہے، تاریخ کو بیان ہونا ضروری ہے. کسی بھی تاریخ کے استاد سے آپ پوچھ لیجئے کہ اگر وہ تاریخ سے ہر اس واقعے کو ہٹا دے جو انسان کے خلاف گزرا ہے یا اس میں نقصان ہوا ہے انسانیت کا، تو تاریخ کے ساتھ ظلم ہے، انسانیت کے ساتھ ظلم ہے. تاریخ لکھی اسی لیے جاتی ہے کہ سب بیان ہو، آئندہ کی نسل کو معلوم ہو کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، تاکہ عبرتیں حاصل ہوں. ہم دشمنان اہل بیت کے رذائل کو اس لیے بیان کرتے ہیں. آپ محب اہل بیت ہیں، آپ محب اہل بیت گھرانے میں پیدا ہو گئے، آپ کو بہت سی چیزیں بغیر عمل کے مل گئیں، جی لیکن دوسروں تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ ایک ہمارا ہدف ہے دوسروں کو بھی ہدایت کرنا. وہ انسان جو ان کو اچھا سمجھ رہا ہے، جب تک ہم اس کو بتائیں گے نہیں کہ یہ برے تھے، تب تک اس کو کیسے نجات دیں گے؟ یقین. اور ہمارا ایک فریضہ خود نجات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نجات کی طرف رہنمائی کرنا بھی ہے. لہٰذا اہل بیت کے فضائل بھی بیان ہوں، دشمنوں کے رذائل بھی بیان ہوں. آپ امیر المومنین سے بڑے متقی تو نہیں ہیں. امیر المومنین نے اپنی فضیلتیں بھی بیان کی ہیں اور اپنے دشمنوں کے رذائل بھی بیان کیے ہیں. خطوط میں بھی ہیں، خطبوں میں بھی ہیں. امام حسن نے بھی، امام حسین علیہ السلام، تمام ائمہ نے، حتیٰ وہ دور جو سخت ترین دور تھا اس میں بھی ائمہ علیہ السلام نے اشارے اور کنایے سے اپنے دشمنوں کی چیزیں بیان کی ہیں. لہٰذا یہ اسی لیے بیان کی ہیں کہ ہمیں معلوم رہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے. فضائل بیان کرنا تولا کا جز ہے اور رذائل بیان کرنا تبرہ کا جز ہے، اور دونوں ساتھ ہے. یہ نہ سمجھیے کہ یہ 90 نمبر پہ ہے، 10 نمبر پہ اس کی اہمیت کم نہیں، وہ تو لسٹ ہے. کیسے ہی آپ اوپر رکھ دیجیے، کوئی حرج تھوڑی نا. یہ کوئی لسٹ، الہی لسٹ نہیں ہے کہ صاحب پہلا نماز، دوسرا روزہ، تیسرا، آپ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کہیں اس طرح سے نہیں ہے. ہاں نماز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کے احکامات الگ ہیں. جس کی نماز قبول، اس کے تمام چیزیں قبول. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صاحب چونکہ 90 نمبر پہ لہٰذا اس کی اہمیت کم ہے. نہیں، یہ تو نمبر صرف ہمارے دیے ہوئے ہیں، ہمارے سمجھنے کے لیے، بچوں کو یاد کرانے کے لیے. وہ اللہ سب ساتھ میں ہیں. کوئی انسان یہ کہے کہ صاحب میں نے اب پہلی نماز پڑھ لی، روزہ نہیں رکھا، تو کیا اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے کہ اس نے پہلے نمبر کو تو عمل انجام نہیں؟ اس کو روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، حج اگر مستطیع ہو جائے حج بھی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ حج تیسرے نمبر پہ ہے یا چوتھے نمبر پہ ہے تو حج ساقط ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. حج اپنی جگہ پہ اہمیت رہے گی، جہاد کی اہمیت رہے گی، خمس و زکوٰۃ کی اہمیت رہے گی. تو نمبرز کے کھیل میں نہ پھنسیے. نمبرز تو یاد کرانے کے لیے، یہ سب ساتھ میں چاہیے. یہ سب فروع دین ہے، وہ سب اصول دین ہے. آپ کہیں کہ صاحب پہلا اصول دین توحید ہے، نے مان لیا، باقی نہیں مانوں گا، قبول ہو جائے گا؟ سارے ماننے ہیں. جی تو اسی طرح فروع دین میں سب پر عمل کرنا ہے. کسی ایک کو کرنا اور کسی ایک کو نہ کرنے سے معاملات صحیح
نہیں ہوں گے. یہاں اختیار نہیں ہے, چوائس نہیں کہ یہ کر لیے یہ کر لیے, سب کرنا ہے مل کر. اس مجموعے کا نام اعمال ہے جو بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے. اگر وہ ولایت امیر المومنین کے ساتھ, یہ سب ولایت امیر المومنین کے ساتھ بارگاہ الہی میں جب پیش ہوں گے تو قابل قبول ہیں, اور اگر ولایت کے ساتھ نہیں ہے تو قابل قبول نہیں. جزاک اللہ. اگر کچھ سوال بہت اہم ہیں اور شاید اس سوال کے جواب بھی پہنچنا بہت ضروری ہے ہمارے نوجوانوں تک. رضی عباس صاحب کا یہ بہت اہم سوال ہے کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا, تو کیا یہ حدیث صحیح ہے, کسی امام سے مروی ہے, یا صرف نقل کے طور پر ایک شعر کے طور پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے؟ یہ بات جو آپ نے کہی, یہ اولاً یہ حدیث نہیں ہے, کسی امام نے یہ جملہ نہیں فرمایا ہے. اور اگر کوئی انسان یہ جملہ حالت روزہ میں کسی امام سے منسوب کرے اور خبر اور متولع ہو, یعنی متوجہ ہو اس چیز کی طرف, اور خبر کے عنوان سے کہے کہ یہ امام نے کہا حالت روزہ میں, تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا, کیونکہ جھوٹ کی نسبت ہوگی امام کی طرف. کسی بھی معتبر احادیث کی کتاب میں ہماری یہ حدیث موجود نہیں ہے, اور اس کے برخلاف چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. امام حسن جن کی ولادت کا دن ابھی 2 دن پہلے گزرا ہے, امام حسن علیہ السلام نے اپنے وقت آخر فرمایا وَلَكِنْ لَا يَوْمٌ كَيَوْمَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ, اے ابا عبداللہ کوئی دن آپ کے دن جیسا نہیں ہے. لہٰذا روز عاشورہ جیسا کوئی دن ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ جملہ کہنا کہ ہر دن عاشورہ کا دن ہو, ہر دن ہر زمین کربلا کی زمین نہیں ہے, اور عملی بھی نہیں ہے. کیا ہر خاک کربلا ہے؟ کیا آپ ہر خاک سے اسی طرح سجدے کی طرح استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح اس کا مقدس مانتے ہیں؟ اور کیا اس خاک کو کھایا جا سکتا ہے؟ اگر ہر خاک کربلا ہے تو خاک کربلا کو تو کھایا جا سکتا ہے شفا کی نیت سے. جی. کیا آپ اپنے گھر کی مٹی کھا سکتے ہیں خاک شفا کی نیت سے؟ حتیٰ وہ مٹی جو کربلا کے نام سے آپ کے شہر میں ہے, ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں, لکھنؤ بہت سی جگہیں کربلا کے نام سے مشہور ہیں, بہت سی جگہیں وقف ہوئی ہیں امام حسین کے نام سے. کیا وہ مٹی جو کربلا کے نام سے وہاں وقف ہے, کیا وہ کھا سکتے ہیں ہم؟ شفا کی نیت سے نہیں کھا سکتے. اس کا احترام الگ چیز ہے, لیکن وہ حکم شرعی اس کے اوپر مرتب نہیں ہوگا. ہر دن یوم عاشورہ نہیں ہے, تو پھر آپ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, پھر رمضان میں کیسے روزہ رکھیں گے؟ جی. عید کا دن کیسے روزہ عاشورہ جیسا دن ہو؟ عید کا دن بھی روزہ عاشورہ ہے. تو یہ جملہ ہی غلط ہے. ائمہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے ہیں جس کو کہنے کے بعد بھی اس کی توجیہ کرنا پڑے. امام حقیقتوں کو بیان کرتا ہے. بے شک. امام حسن نے کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, کوئی دن تمہارے دن جیسا نہیں ہے, پس نہیں ہے. اب آپ ایک شعر کو حدیث بنانے کی کوشش کریں, پھر اس کی توجیہ کریں. جب اس طرح کا سوال ہوگا تو توجیہ نہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ ہر دن ہمیں عاشورہ کے لحاظ سے آمادہ رہنا چاہیے, تو اس کے لیے جھوٹی حدیث جعل کرنے کی ضرورت نہیں ہو, تو ہر انسان کو رہنا چاہیے. اور اس کا عمل بھی خدا نے بیان کر دیا, یہ ہر دن امام حسین کو یاد کرنا چاہیے. تو ہم روز عید امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں, ہم نیمہ رمضان میں امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں, ہم شبۂ قدر میں امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں, ہم ہر خاص خوشی اور غم میں امام حسین کو یاد کرتے ہیں. اس کے لیے جھوٹی حدیث گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث بالکل نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے اس حدیث کو کسی امام سے منسوب کر کے بیان کرے حالت روزہ میں, تو اس کا روزہ بھی باطل ہو سکتا ہے. لہٰذا اس چیز سے پرہیز کریں. یہ شعر ہے, تمام علماء نے اس کی مخالفت کی ہے. اس شعر کو جتنا جلد ہو سکے ہماری بزموں سے ہٹا لیا جائے, بلکہ امام حسن کے جملے کو زیادہ سے زیادہ دہرایا جائے کہ لا یومن کہ یوم کا یا ابا عبداللہ, کہ ابا عبداللہ آپ کے جیسا کوئی دن نہیں ہے, ولا ارض کا ارض کربلا, اور کوئی زمین بھی کربلا جیسی زمین نہیں ہے. جزاک اللہ. آقا ایک بہت خوبصورت سوال یہ ہے کہ یہ انہوں نے نام لکھا السلام علیکم, کہ کس طریقے کے ٹیلی ویژن کے اس طرح کے پروگرام جو بنتے ہیں اس میں جو تعاون دیا جاتا ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیل فرما دیں, تاکہ اس ماہ مبارک میں جو لوگ پیسہ نکالتے ہیں, جیسے ہم ہی کچھ پیسہ نکالتے ہیں, تو اس کو اس عمل خیر میں پہنچایا جا سکے. بالکل. دیکھیں, ہر وہ مال یا جو آپ عمل خیر کے لیے نکالتے ہیں, حتی صدقات, حتی زکوٰۃ, حتی خمس, ان اداروں کو جن کے پاس اجازت موجود ہو مراجع کرام سے امور خیر میں خرچ کرنے کے لیے یا اس چینل کے لیے, ان کو دیے جا سکتے ہیں. ہمارے چینل کو اجازت تقریباً تمام مراجع سے حاصل ہیں, اور اس چینل کو بھی دیا جا سکتا ہے. ہر وہ چینل جس کے پاس اجازت موجود ہو اس کو یہ رقم دی جا سکتی ہے. اور ان رقموں کے علاوہ بھی رقم دے کر ان چینلوں کو مضبوط بنانا ایک وقت کی ذمہ داری ہے, اور جزو تولا اور تبرع بھی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آقا بہت بہت شکریہ. وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا. آئیے ناظرین, ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج.